آخر آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، یہ بکواسات کیوں کرتا ہے، یہ جب بھی بات کرتا ہے یہی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ صحابہ بے ایمان ہو گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں، ایک مثال کے ساتھ سمجھئے۔ حضرات، جس طرح ایک عمارت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر ستونوں کو نکال دیا جائے گا عمارت باقی نہیں بچے گی، اسی طرح اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا اسلام باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا زکوٰۃ باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا حج باقی نہیں بچے گا۔ اور میں ورملہ طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، امن کا پیغام تو یہ ہے، ہم ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اگر یہ چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں ہمیں ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ چھریاں چلاتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ گھوڑوں کے نیچے سے گزرتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس ملک پاکستان کے اندر امن کا پیغام تو یہ ہے، ہم ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اس ملک کے اندر سکھ رہتا ہے، سکھ اپنی عبادت کرتا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس ملک کے اندر عیسائی رہتا ہے، عیسائی اپنی عبادت کرتا ہے، ہمیں عیسائی کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں، بس یہ کہ اپنی اپنی عبادت کرتے چلے جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اگر یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ لا الہ الا اللہ علی ولی پڑھتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ قرآن کو نہیں مانتے ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ قرآن کو تو کافر بھی نہیں مانتا، قرآن کو تو عیسائی بھی نہیں مانتا، قرآن کو تو یہودی بھی نہیں مانتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر اس ملک پاکستان میں رہنا ہے تو پھر صحابہ کرام کے خلاف اگر بکواسات کی تو پھر یہ صحابہ کرام کے وفادار ہر بات کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے صحابہ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ ملک پاکستان ہے، جب اس کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم گفتگو کرتا ہے اس کو بار بار ابو بکر عثمان و حیدر کا نام لیتا ہے۔ اس ملک پاکستان میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ابو بکر عثمان و حیدر کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ تو سن لو، اگر اس ملک پاکستان میں رہنا ہے تو پھر صحابہ کرام کا غلام بن کے رہنا ہوگا۔ حضرات، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، صحابہ سارے کے سارے بلند و بالا ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کل یہ فرقہ چلا ہوا ہے، یہ گمراہی پھیلی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ باقی تھے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے۔ میرے بھائی، اگر تو کہتا ہے صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو پھر ذرا میرے ان سوالوں کا جواب تو دینا۔ تو کہتا ہے صحابہ میں ایمان نہیں، اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پہ کیسے لیٹ گئے؟ صحابہ میں ایمان نہیں تھا حضرت سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا لیے؟ اگر ایمان نہیں تھا حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا لیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنی جن جوانیاں کیسے برباد کر دی؟ اگر ایمان نہیں تھا اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا اپنی بیوی بچوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا حضرات گرامی قدر مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، اگر ایمان نہیں تھا پھر اپنے مال و جان کو کیسے قربان کر دیا؟ تو تاریخ کی بات کرتا ہے، تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں یوں آیا۔ میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام کے جاندار کہتے ہیں، وفادار کہتے ہیں، اگر ایسی تاریخ میرے صحابہ کو نہیں مانتی، ہم لوگ ایسی تاریخ کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرات، کون صحابہ؟ رب کا پورا قرآن اعلان کر رہا ہے، صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، صحابہ کے مقام کو بیان کر رہا ہے۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ۔
السائحون صحابہ، التائبون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ۔ پھر ذرا مجھے بتلا تو صحیح نا، اگر میرا پیغمبر لشکر امیر ہے، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ ذرا آوازوں کو بلند کیجئے اور میری بات کا جواب دیجئے۔ میں کافی دیر سے بول رہا ہوں، اب آپ لوگوں نے بھی بولنا ہے، اور بندہ صرف وہ بولے جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، بندہ صرف وہ بولے جو کل قیامت کے دن اپنے پاک پیغمبر کا جواب دے لے۔ جب میرا نبی پوچھے گا اور دنیا کائنات کے لوگوں ذرا بتلاؤ تو صحیح نا، تمہارے سامنے لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے رہے، تم نے کیا تو کیا کیا؟ تو بتلا دینا اے آقا کائنات، ہم نے صحابہ کے نعرے لگائے، چوک چرستوں میں نعرے لگائے، بازاروں میں نعرے لگائے، جامعہ رحمانیہ کے اندر جا کے کانفرنس میں نعرے لگائے۔ اب مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے بات کا جواب دینا ہے۔ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ میرے نبی کے وفادار کون؟ میرے نبی کے جانثار کون؟ آج دشمن صحابہ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جامعہ رحمانیہ کے اندر محب صحابہ ہیں۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح نا، میرے نبی کے حسن کے گواہ کون؟ میرے نبی کے کردار کے گواہ کون؟ میرے نبی کی سیرت کے گواہ کون؟ میرے نبی کی حدیث کا راوی کون؟ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ قرآن کو سمجھانے والے کون؟ حدیث کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ ایک ہی آواز آئے گی، صحابہ 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 صحابہ۔ آج میں اتنی صحابہ صحابہ کر جاؤں گا کہ گلی چوکوں چرستوں میں کھیلنے والا بچہ بھی پکار اٹھے گا، صحابہ 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 صحابہ۔ میں نے تو یہ عہد کر لیا ہے، اب جتنی زندگی باقی ہے ایک ہی نعرہ ہے، صحابہ 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 صحابہ۔ حضرات کرام یہ قدر، ہمارا ایمان صحابہ، ہماری الفت صحابہ، ہمارا کردار صحابہ، ہماری محبت صحابہ، ہماری عقیدت صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ۔ اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ السلام علیکم۔